رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آج کے سبق میں رکوع کا بیان ہم پڑھیں گے، اور قرات کے بعد چونکہ رکوع کا رکن آتا ہے، تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ رکوع میں ہماری جو جسچر ہے، ہماری پوزیشن ہے، وہ کیسی ہوگی، اور اس میں ہم پڑھنے والی جو تسبیحات ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، انشاءاللہ وہ حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، جیسا کہ سیدنا ابن عمر کا فرمان ہے، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر لركوع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیتے۔ تو جب رکوع جانے سے پہلے تکبیر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیں گے۔ اب رکوع میں پوزیشن کیسی ہوگی؟ رکوع میں پیٹھ یعنی کہ پشت بالکل سیدھی رکھیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب رکوع کیا جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کیمل پوز میں کر لیتے ہیں، کہ جیسے کوہان کی طرح ہماری پیٹھ جو ہوتی ہے وہ ذرا اوپر اٹھ جاتی ہے، تو اپنی کوشش کرنا ہے کہ ویسے نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو پیٹھ اپنی بالکل سیدھی کرنی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس اس طرح کر سکتی ہیں، جیسے نماز پڑھنے سے پہلے اس کی پوزیشن جو ہے کسی کو دکھا لیں کہ، اور اس کے اوپر کوئی چیز اگر رکھیں سٹیبل، اگر تو وہ سٹیبل رہے گی تو آپ کی پیٹھ اگر سٹیبل ہے تو وہ چیز سٹیبل رہے گی، اور اگر آپ کی پیٹھ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگی، کوہان کی طرح اٹھی ہوئی ہوگی، تو وہ چیز اوپر رکے گی نہیں، وہ گر جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ چیز رکھنی ہے کہ اپنی بالکل پیٹھ سٹریٹ ہو، اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ ہی نیچا۔ اب سر جو ہے یا تو ہم اس کو بالکل جھکا دیتے ہیں اور پاؤں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پاؤں کو نہیں دیکھنا۔ جب آپ پاؤں کو دیکھیں گے تو سر جو ہے بالکل آپ کا نیچے کی طرف جھک جائے گا، تو اس کو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اور یہ چیز ہے کہ سر جو ہے بالکل سٹریٹ، اور جب آپ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھیں گے تو آپ کا سر جو ہے وہ سٹریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ دونوں گھٹنوں پر آپ نے رکھنی ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں۔ ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوں آپس میں، اور آپ بس ہاتھ ایسے رکھ دیں، جیسے ہم والیٹ پکڑتے ہیں تو اس کو ایسے ہاتھ اپنے انگلیاں ہماری آپس میں میچ ہوتی ہیں اور ایسے ہم پکڑ لیتے ہیں، نہیں۔ آپ نے جیسے کسی چیز کو ہولڈ آن کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنی انگلیوں کو اتنا کھول لیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اپنی نیز کو پکڑنا ہے تو آپ اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو ایسے کھول لیں گے اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ ایک پوزیشن ہے جس میں جب آپ اپنی نیز کو مضبوطی سے اس طریقے سے پکڑیں گے تو آپ کی اوپر سے کمر جو ہے وہ سٹریٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو نیچے سے اپنے بازوؤں سے ایک سپورٹ مل رہی ہوگی۔ ادروائز اگر آپ نے جسٹ آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے نیز کے اوپر تو آپ کی بیک جو ہے اس کو سپورٹ نہیں ہوگی، تو آپ اس اندیشے کے باعث اپنی کمر کو کوہان کی صورت میں اونچا کر لیں گے۔ اب یہ چیز ہے، پوزیشن یہ ہو گئی ہماری۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں یعنی بازوؤں کو آپ سیدھا کر کے رکھیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہماری ایلبوز ہیں، جب آپ ان کو نیز کے ساتھ ایسے اپنے نیز کو پکڑ لیں گے تو آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے۔ اگر وہ سٹریٹ نہیں ہے، ان میں جھکاؤ ہے یا ایلبوز بینٹ ہوئی ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ درست نہیں ہے۔ آپ کی ایلبوز بالکل سٹریٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ جتنا یہی چیز آتی ہے، جتنا آپ نیز کو اسٹرانگلی پکڑیں گے اتنی آپ کی ایلبو سٹریٹ ہوں گی، اتنی آپ کی بیک سٹریٹ ہوگی، اور اس میں خم نہ ہو، گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ حدیث سے بھی یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔
رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، یعنی آپ کی جو ایلبوز ہیں وہ آپ کے جیسے یہ جو ہماری سائڈ ریبز ہے، یہ نہیں کہ آپ نے رکوع کیا ہوا ہے اور آپ کی سائڈ ریبز کے ساتھ آپ کی ایلبوز اٹیچ ہو رہی ہیں، نہیں، آپ کی پہلو جو ہیں، آپ کی سائڈز جو ہیں اور آپ کی جو کوہنیاں ہیں ان میں گیپ ہونا چاہیے اور وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کہ امید ہے کہ آپ کو رکوع کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب رکوع کی دعائیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نارملی ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العظیم، اور یہ دعا بھی ہے، لیکن جب ہم نماز نبوی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں رکوع کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری اور دعائیں ملتی ہیں، بہت ساری خوبصورت دعائیں ملتی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اور تسبیحات کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رکوع کرتے ہوئے ہم شروع سے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، اور ہماری تقریباً جو ادائیگی ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، تو وہ حروف کی ادائیگی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کب سے اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم بلا سوچے سمجھے اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم دعاؤں کو ایڈ کرتے ہیں، ان دعاؤں کو ہم یاد بھی کریں گے، اور میکسیمم انشاءاللہ رکوع جو ہے وہ ان کو پڑھیں گے تو رکوع ہمارا انشاءاللہ لمبا ہوگا، سجدہ جو ہے وہ بھی لمبا ہوگا جب ہم اس میں میکسیمم دعائیں پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا فوکس ہوگا زیادہ دعائیں پڑھیں، اور یہ بھی فوکس ہوگا کہ ہم ان دعاؤں کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں جس طرح سے ہم نماز تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی دعا ہے یہاں پہ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، کہ سبحانہ پاک ہے، ربی العظیم میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعا ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے، یعنی یہ والی دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے فرشتوں اور روح یعنی جبریل کے پروردگار نہایت پاک ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، قہر، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی، میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ تو دیکھیے کتنی پیاری دعائیں ہیں، اور ہر دعا میں ایک لطف ہے، اور اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے اور ترجمہ جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں گے انشاءاللہ، تو ہم دعا کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، جب ہمارا دماغ، ہماری سوچ ہم ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر ہمارا خشوع کا لیول بھی ہائی ہوگا، اور نماز کے اندر انشاءاللہ دوسرے خیالات جو ہیں ان کا داخلہ بھی کم ہو جائے گا۔ رکوع کی دعائیں سبحان ربی العظیم، سیکنڈ سپلیکیشن سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تھرڈ سپلیکیشن سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ نہایت بزرگی والا، بڑائی والا اور بادشاہی اور غلبے والا۔ سبحان
والكبرياء والعظمة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي اللہم اے اللہ لک رکعت لک تیرے لیے رکعت میں جھک گیا وبک آمنت اور تیرے لیے میں ایمان لایا ولک اسلمت اور تیرے لیے میں فرما بردار ہوا خشع لک تیرے لیے خشیت کی سمعی میرے کان وبصری میری آنکھیں ومخی میرا دماغ وعظمی اور میری ہڈیاں وعصبی اور میرے اعصاب اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا اور تجھ پر ایمان لایا تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا تیرے لیے میری سماعت میری بصارت میرے دماغ میری ہڈیاں اور میرے اعصاب نے خشیت اختیار کی اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو باقاعدہ طور پہ نام لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی خشیت کا اظہار کرتا ہے جس میں انسان کے کان یعنی انسان اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دے رہا ہے جس میں اس کے کیا مفہوم بنتا ہے کہ اے اللہ میرے کان اب وہ کچھ سنیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے یعنی میں اپنے ان کانوں کی وجہ سے کوئی ایسی بات جو تیری نافرمانی والی ہو میں وہ نہیں سنوں گا تو انسان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہوتا ہے سماعت کے بعد آنکھوں کی بات ہے اور آنکھوں میں بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اس لیے تیری دی ہوئی آنکھوں سے تیری ہی فرما برداری کی چیزیں دیکھوں گا اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا وہ مخی اور میرا دماغ اب دیکھیں ہمارا مائنڈ جو ہے ایک ہمارا سینٹرل آرگن ہے اور ہم اپنے یہاں پر دماغ کو جب رکوع میں جھکاتے ہیں تو ایک تو فزیکلی بھی جھکا رہے ہیں اور دوسرا ایبسٹریکٹلی اور انٹرنلی بھی ہم خود کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ میرے ذہن میں جو بھی خیالات آتے جو بھی سوچے ہیں ان سب کو میں نے اللہ کے تابع کرنا ہے وعظمی اور میری ہڈیاں یعنی انسان فزیکلی جب اپنی ہڈیوں کو اللہ کی طرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ انٹرنلی بھی اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے جسم پر وہی چیزیں لاگو کروں گا جس کی فرما برداری اور تابع داری اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وعصبی اور میرے اعصاب میرے پٹھے میرے مسلس یعنی اس دعا میں اتنا ایک گہرائی ہے اتنی گہرائی سے نماز پڑھنے والا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی فرما برداری دے رہا ہوتا ہے تو جہاں یہ دعا پڑھتے ہوئے انسان الفاظ کی روانگی کر رہا ہوتا ہے وہی ترجمہ اور مفہوم کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو نماز میں ایک خشوع کا لیول جو ہے اور ایک جو کنورسیشنل لیول ہے وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا اس دعا کو یاد کیجئے انشاءاللہ بہت آسان ہے بہت مزے کی دعا ہے اس کو یاد کیجئے پہلی 5 دعاؤں کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ
آپ کا، اور یہ دعائیں آپ کی زبانی سنی جائیں گی وتھ ٹرانسلیشن، تو کائنڈلی آپ اس کو یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.